سب سے بڑی علامت فرماتے ہیں کہ سول آدمی مع من یجب لہ التوقیر والاحترام، سب سے بڑی ان کی علامت یہ ہے خارجیت کی کہ جن کی تعظیم اور جن کا احترام کرنا یہ دین کا تقاضا ہے. دین چاہتا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان کا ادب کیا جائے. یہ خارجی وہ ہیں کہ ان کی تعظیم کرنے کی بجائے ان کی بے ادبی کریں گے، ان کی گستاخی کریں گے. جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا وہ ائمہ دین، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ ائمہ اہل بیت اطہار، وہ ائمہ مجتہدین، وہ اولیاء، وہ صوفیاء، جن کی نظر سے ایک ایک نگاہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. خارجیت کی علامت یہ ہے کہ یہ ان کا ادب کرنے کی بجائے اور ان کا احترام کرنے کی بجائے یہ ان کی بے ادبی کریں گے. بے ادبی کرنا اپنے اسلاف کی، بزرگان دین کی، یہ ان کی سب سے بڑی علامت ہے. اور یہ خارجیت کی سب سے بڑی علامت جو ہے یہ بے ادبی ہے. اور جہاں سے اس فتنے کا آغاز ہوا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں، جس بندے سے یہ فتنہ چلا تھا اس نے بھی سب سے پہلا کام یہی کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ادب کو قرآن نے بیان کیا ان کی شان پہ گستاخی کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا. صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الجمعہ میں حدیث نمبر 3610 ہے. سبحان اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ نہیں متعدد مقامات پہ اس حدیث کو ذکر کیا، لیکن یہ حدیث جہاں سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس حدیث کا نمبر 3610 ہے. کتاب الجمعہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف فرما تھے. وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، کسی غزوہ سے مال آیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ مال صحابہ میں بانٹ رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے. کہتے جب وہ مال بانٹا جا رہا تھا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْسِرَةِ، اتنے میں بنی تمیم کا ایک بندہ ذو الخویسرہ جس کا نام تھا وہ اس جگہ پہ آیا اور آ کے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس بارگاہ کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے. آ کے اس نے، ہم تو اگر ان لوگوں کے سامنے یہ حدیث پڑھی جائے تو وہ کہیں گے کہ اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ تو نیکی کی دعوت ہی تھی. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بعد والا کردار ہے وہ بتاتا ہے کہ ہر جگہ پہ نیکی کی دعوت نہیں کی جاتی، دیکھا جاتا ہے کہ کس سے نیکی کی دعوت لینی ہے، کسے دعوت دینی ہے. یہ نہیں کہ تم ہر جگہ پہ یہ سمجھو کہ مجھ سے بڑا مفتی کوئی نہیں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں. کوئی بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جا کے درس دیا نہیں جاتا، جہاں سے کچھ لیا جاتا ہے. وہ ذو الخویسرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے اس نے کہا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعدل معاذ اللہ، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو، انصاف کرو. کہ حضور جو مال بانٹ رہے تھے اپنے دائیں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مال عدل سے نہیں بانٹا جا رہا. آگے حضور کو تلقین کرنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعدل، عدل کرو، انصاف کرو. یہ تقسیم کرنے میں تم عدل نہیں کر رہے، انصاف کرو، عدل کرو. اور بخاری میں ایک اور جگہ پہ جو لفظ ہے اس میں اس نے لفظ بولے اتق اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مال بانٹ رہے ہو، اتق اللہ، اس کی تقسیم میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو. مطلب یہ تھا کہ آپ کا یہ عمل معاذ اللہ درست نہیں، یہ تقسیم کاری جو مال کی ہے یہ صحیح نہیں. جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے یہ لفظ سنے
میرے آقا فرماتے ہیں وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، فرمایا کہ تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے اگر اس روئے زمین پہ اللہ کا نبی عدل نہیں کرے گا تو پھر عدل کرے گا کون؟ فرمایا اگر میں عدل نہ کروں تو پھر کون ہے جو عدل کرے گا؟ تم مجھے عدل سکھانے آگے ہو جس نے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتے ہوئے بھی عدل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو دودھ پلاتی، میری ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے بارہا کوشش کے باوجود دودھ نہ پیتے، تو میں سمجھ گئی کہ وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت دودھ پینے والا ایک رسول اللہ کا رضائی بھائی بھی تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا۔ تو میرے محبوب نے دودھ پیتے ہوئے بھی جو عدل انصاف کیا، تو جب نبوت کا اعلان کیا، رب ذوالجلال نے جب منصب عطا کیا، اس وقت ان کے عدل کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ نبی پاک علیہ السلام کا جب یہ غصے کا انداز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت عمر نے تلوار نکالی اور عرض کرتے ہیں معبود اجازت دو، ابھی میں اس کا سر اتار کے بتاتا ہوں کہ اس بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ اس بارگاہ میں آئیں تو آ کے کس انداز میں بولا جاتا ہے، ہر جگہ تلقین نہیں کی جاتی۔ میرے محبوب اس نے گستاخی کی ہے، مجھے اجازت دو میں اس کا سر اتار کے بتاؤں کہ نبی کے ماننے والے اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اب جس وقت انہوں نے اجازت چاہی، ایک روایت میں یہ ہے حضرت خالد بن ولید نے اجازت چاہی، میرے محبوب نے منع کر دیا، فرمایا کہ نہیں، یہ میری امت کا امتحان ہے، ہمیں اس بندے کو غور سے دیکھو، اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، وہ قوم اس کی پھر آگے علامتیں بیان کی، اور اس قوم کے ذریعے میری امت کا امتحان ہوگا۔ جس روایت کے اندر حضرت خالد بن ولید کا نام ہے، اس میں میرے محبوب نے باقاعدہ یہ لفظ بولے، فرمایا اس کی نسل سے قوم آئے گی، فرمایا ان کے ذریعے میری امت کا امتحان ہوگا، فرمایا دعوے دار تو یہ ہوں گے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، امت امتحان اس انداز میں ہوگا کہ کون صراط مستقیم پہ چلتا ہے، میرے صحابہ کے مسلک پہ رہتا ہے، اور کون اس بندے والا مسلک اختیار کر کے خارجی بن جاتا ہے، اور اس کے ذریعے میری امت کا امتحان ہوگا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ان کی علامتیں بیان کی کہ جو اس کی نسل سے قوم نکلے گی ان کی علامتیں کیا ہوں گی۔ اب یہ حدیث سنتے ہوئے آج اپنے اطراف کے اندر یہ لوگ جن کا آج عقیدہ ہے خارجیت والا، کون ہے کہ جو اس بندے کی نسل سے ہیں، ختم نہیں ہوئے، آج بھی ہمارے اطراف کے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے علامتیں بیان کی، اور وہ علامتیں جن کو آج ہمارے بھولے والے مسلمان حق کا پیار سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دیکھو قرآن ہاتھ میں ہے، یہ بندہ گمراہ تو نہیں کر سکتا، قرآن اس کے ہاتھ میں ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، اس انداز میں کہ قرآن اتنا اس کو یاد ہے کہ صفحہ بھی بتاتا ہے، ایت نمبر بھی بتاتا ہے، حدیث کا نمبر بھی بتاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ظاہری حیات میں یہ علامتیں بیان کر دی۔ آج جس کو آپ بھولے والے مسلمان حق کا معیار سمجھیں، میرے محبوب نے فرمایا یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا اس کی نسل میں سے ایک قوم آئے گی جس کی علامت یہ ہوگی یقرؤون القرآن، قرآن پڑھا پڑھیں گے، توریت انجیل کی بات نہیں، زبور کی بات نہیں، کسی گرنتھ کی بات نہیں، فرمایا پڑھیں گے قرآن، قرآن ہاتھ میں ہوگا۔ آج وہ مرزا جاہل کی تقریریں سننے والا وہ نوجوان طبقہ وہ بھی غور کرے، کہتے ہیں بات تو قرآن کی کرتا ہے، بات تو حدیث کی کرتا ہے، نمبر بھی بتاتا ہے، حدیث پڑھ کے بھی سناتا ہے، لیکن اس نسل نو کو کیا پتا
کہ جب حدیث پڑھ رہا ہے بیچ میں کتنے لفظ اس نے چھوڑے، ترجمہ کرتے ہوئے کہاں اس نے ڈنڈی ماری۔ لوگ سمجھتے ہیں حدیث کی کتاب ہاتھ میں ہے، قرآن ہاتھ میں ہے۔ آج کتنے نوجوان اس کے پیچھے ہیں، اس کی گفتگو سن کے اس کی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں۔ میرے محبوب نے علامت بیان کی، فرمایا اس بندے کی نسل سے ایک قوم ایسی نکلے گی یقرؤون القرآن، قرآن بڑا پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھنا انہیں فائدہ نہیں دے گا، پڑھیں گے بڑا، لیکن لا یجاوز حناجرہم، فرمایا صرف قرآن ان کی زبان تک رہے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھیں گے تو ضرور، لیکن کسی ایک آیت پر بھی ان کا عمل نہیں ہوگا۔ پڑھیں گے ضرور، لوگوں کو درس قرآن بھی دیں گے، قرآن کے نام پر بڑے مدارس بھی بنیں گے، لیکن فرمایا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ فرمایا یہ ان کی علامت ہے، یقرؤون القرآن۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بین عینیہ اثر السجود، میرے صحابہ قیامت تک آنے والے میرے غلاموں سنو، ان کی علامت یہ ہوگی سجدے اتنے کریں گے کہ سجدے کر کر کے ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی پڑ جائے گا۔ یہ بھی علامت ہے۔ فرمایا یہ علامت کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہے، یہ دیکھ کے بھی میری امت دھوکے میں نہ آئے۔ اتنا یہ تہجد گزار ہے، اتنا یہ نوافل پڑھنے والا ہے کہ پڑھ پڑھ کے نمازیں ماتھے پہ محراب بن گیا، ماتھے پہ سجدے کے نشان پڑ گیا۔ فرمایا اس بندے کی قوم سے ایسی قوم نکلے گی جس کے اندر یہ علامت بھی ہوگی۔ پھر مزید فرمایا یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، میرے صحابہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تم اگر انہیں دیکھ لو تو صحابہ تم سمجھو کہ ہماری نمازیں بڑی حقیر ہیں، یہ تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں۔ یعنی میرے محبوب نے بعض والوں سے نہیں فرما رہے، صحابہ سے، کہ جن کا تقوی اور طہارت کی گواہیاں اللہ کے قرآن نے دی، میرے محبوب صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ اگر تم ان لوگوں کو دیکھو تو تم سمجھو کہ ہماری نمازیں تو بہت کم ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں پڑھتے ہی کچھ نہیں، یہ تو بڑے تہجد گزار اور بڑے یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، میرے صحابہ تم اپنے روزوں کو ان کے مقابلے میں یہ سمجھو، ان کے روزوں کے مقابلے میں کہ ہمارے روزے تو بڑے حقیر ہیں۔ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اور ان کے عمل کے مقابلے میں تم سمجھو کہ ہمارا عمل تو بڑا قلیل ہے، ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ ساری علامتیں بیان کر کے ایک حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا، فرمایا قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل، فرمایا بات بڑی میٹھی کریں گے، آئیں گے تمہاری مساجد میں بھی، تم جتنا مرضی دھکے دے کے نکالو، لیکن چونکہ تربیت ایسی ہے وہ کہیں گے غصے میں نہیں آئیں گے، بات بڑی میٹھی کریں گے کہ ہم تو دین کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو قرآن والے ہیں، ہم تو حدیث والے ہیں۔ فرمایا بات میٹھی کریں گے، لیکن عمل اگر تم ان کا دیکھو تو ان کے عمل بڑے کبھی ہیں، اور وہ عمل کیا ہے میرے محبوب نے وہ بھی آگے بیان کیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کی ایک علامت یہ بھی ہے یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائیں گے اللہ کی کتاب کی طرف، دعوت دیں گے قرآن ہاتھ میں ہوگا، کہیں گے فلان جگہ پہ درس قرآن ہے، فلان جگہ پہ درس قرآن ہے، آؤ درس قرآن کی محفل میں، ہمیں دین کی طرف بلائیں گے۔ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، حالانکہ ان میں دین نام کی ایک چیز بھی باقی نہیں ہوگی، دین ان کے اندر ایک ذرہ بھی باقی نہیں ہوگا، لیکن بلائیں گے وہ دین کی طرف۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یہاں تک السنتہم احلی من السکر، ان کی زبان اتنی میٹھی ہوگی کہ چینی میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی جتنی گفتگو کے اندر ان کے مٹھاس ہوگی، لیکن وقلوبہم قلوب الزہار، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہوں گے
کہ بھیڑیے کے دل بھی اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا دل ان کا سخت ہوگا۔ اب اس سے بڑا سختی کا انداز کیا ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا ایک بکری کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے اس کے دل میں نرمی نہیں آتی۔ ان خارجیوں نے صحابہ کے گلوں پہ چھریاں چلائی، ان کے دل میں نرمی نہیں آئی۔ اور آج کی جو موجودہ خارجیت ہے، جو مسلط ہے حرمین شریفین پہ، انہوں نے صحابہ اکرام کے مزار پہ بلڈوزر چلائے، دل میں نرمی نہیں آئی، زبان پہ اتنی نرمی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں چینی میں بھی اتنی مٹھاس نہیں جتنی مٹھاس ان کی گفتگو میں ہے، لیکن ان کے دل بھیڑیے کے دل سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ دیکھو جو آج سے 20 سال پہلے گئے حرمین شریفین میں، انہیں مسجد قباء کے پاس صحابہ کے مزار بھی انہوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن آج دیکھو وہ سارے مزارات کے اوپر بلڈوزر چلا کے آج وہاں پارکنگ بنا دی گئی۔ یہ ہے وہ خارجیت۔ جنت البقیع میں 50 سال پیچھے چلو، ایک صدی پیچھے، حضرت سیدہ کائنات کا مزار بھی ملے گا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا مزار بھی ملے گا، حضرت عثمان غنی کا بھی ملے گا، اہل بیت اطہار کے بھی ملیں گے۔ وہ سارے مزاروں پہ بلڈوزر چلائے گئے، ان کے دل میں نرمی نہیں آئی۔ میرے محبوب نے یہ علامتیں ان خارجیوں کی بیان کی، اور وہ افغانستان کے اندر اولیاء کے مزاروں سے ان کے جسم اطہر نکال کے باہر ان کو سولی پہ لٹکا کے ان پہ کوڑے برسائے گئے، اور کئی ہفتے ان کے جسموں کو لٹکایا گیا۔ یہ وہ خارجیت ہے جس کی علامتیں میرے محبوب اپنے فرمان میں بیان کر رہے تھے۔ اور ان کی میٹھی گفتگو پہ نہ جانا، گفتگو میں مٹھاس بڑی ہے، لیکن دل ان کے بھیڑیے سے بھی زیادہ سخت ہیں، بھیڑیے سے بھی زیادہ سخت ہیں ان کے دل۔ گفتگو کرتے ہوئے تم یہ سمجھو گے کہ ان سے بڑا تو متقی کوئی نہیں، ان سے بڑا تو پرہیزگار کوئی نہیں، تم جو بھی کہہ لو انہیں وہ غصہ نہیں کریں گے۔ لیکن میرے محبوب نے دل کی کیفیت بھی بیان کی، اور اگر تم ان کے دل دیکھو، ان کے کام دیکھو، تو کام ان کے سارے دین کے خلاف